بتایا گیا کتنے ہیں زمین میں چلنے والے، وہ اپنی روزی ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے، ساتھ نہیں رکھتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، ان کو بھی اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ حیوانات ضعیف ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، انہیں بھروسہ ہے کہ اگر ہماری زندگی ہے تو ہمیں کھانا ملے گا، جس کے لیے جو رزق ہے وہ اس کو ملے گا۔ باوجود یہ کہ طاقت کے مالک اور کمانے کی قدرت رکھتے ہو، تمہیں اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے، دماغ دیا ہے، جسم میں توانائی دی ہے، تم محنت کر کے حاصل کر سکتے ہو، کما سکتے ہو، مگر ملے گا وہی جو رب دے گا۔ جائز طریقے سے لو یا ناجائز طریقے سے، یہ تمہارا اختیار، ثواب کے راستے لو یا گناہ کے راستے لو، لیکن جو تمہارا ہے وہ تم کو ملے گا۔ اور یہ رب ہے، نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ ہم سبب اختیار کرتے ہیں، ذریعہ، نوکری، مزدوری، تجارت، کھیتی باڑی، کام کرتے ہیں، دیتا کون ہے؟ آپ بیج بو رہے ہیں، بیج بہت اچھا ہے، کھاد بہترین ڈالی ہے، پانی بھی دیا ہے، اللہ نہ چاہے اگے گا؟ اے بندے، اللہ تعالی سے اپنا تعلق بہتر بنا لے۔ کتنا اچھا جملہ ہے، عرش والے سے اپنا آپ جوڑ لو، فرش والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اس سے تعلق اچھا کر لو۔ ہم اللہ سے پیار نہیں کرتے، ہمیں اللہ سے پیار کرنا چاہیے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے پر مہربان ہے، جو اس سے پیار کرتے ہیں اس کا کہنا مانتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، بول میرے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ مہربانی۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ ہم پکارتے ہیں یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ آپ ایسے ہو جاؤ، اللہ فرمائے یا عبدی، او میرے بندے، بول کیا چاہتا ہے۔ رب کے بندے بن جائیں تو اللہ تعالی، اس کو حیا آتی ہے، وہ مانگنے والے کو خالی لوٹائے۔ مجھے اور آپ کو رب سے پیار نہیں ہے، جس دن یہ پیار ہو جائے گا جلوے دیکھنا۔ ہم صرف ضرورت کے وقت، تکلیف کے وقت اس کو پکارتے ہیں، اس سے پیار نہیں کرتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ روزی دینے والا ہے، کس کو، کتنی، کب، کہاں، آپ کو وہ مخلوق نظر بھی نہیں آتی جس کو اللہ روزی دیتا ہے۔ کہتے ہیں درختوں میں کیڑے ہوتے ہیں بند لکڑی میں، ہوا لگ جائے تو مر جائیں، انہیں اس بند لکڑی میں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کس کے لیے، کہاں، کتنا ہے، اس کو مل کے رہتا ہے۔ اس حوالے سے واقعات سنانے لگوں آپ کو، بہت تفصیل ہو جائے۔ ایک شخص کا بیان، میں نے کھانا تیار کیا سفر میں ساتھ لے جانے کے لیے،
بہترین کھانا، ٹفن کہتے ہیں آپ اس کو، اس میں اپنے ساتھ رکھ لیا، اپنی مرضی سے اپنی پسند کے مطابق بنایا، مگر کہیں ٹفن رکھ کے بھول گیا، واپس آیا تو ٹفن نظر نہیں آیا۔ مجھے یقین ہو گیا، میں نے اس بات کو مان لیا کہ دانے دانے پر مہر ہوتی ہے۔ وہ میرے حصے میں نہیں تھا، یقیناً کسی اور کے حصے میں تھا۔ میں نے اس بات کو مان لیا اور میں جہاں مجھے شبہ تھا کہ یہاں رہ گیا ہوگا، وہیں بیٹھا رہا، کافی دیر سوچتا رہا، تو بڑی خوشی سے تیار کر کے لایا تھا۔ ایک ایک چیز اپنی کمائی کو سوچا تو وہ بھی حلال کی تھی۔ میں وہیں بیٹھا رہا، کچھ دیر ہوئی، کوئی وہاں سے گزرا، مجھے اس کے ہاتھ میں وہی ٹفن نظر آ گیا۔ میں نے اس شخص کو دیکھا، نہیں رک سکا، میں نے پوچھ لیا، یہ ٹفن تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ اس نے کہا، میں یہاں سے گزر رہا تھا، یہاں مجھے رکھا نظر آیا، میں نے اٹھا لیا، میں کچھ دور چلا گیا، میں نے سوچا کہ میں اس کو کھولوں، ضرور اس میں کھانا ہوگا، کھاؤں، مگر پھر مجھے خیال آیا میں نے بغیر اجازت کے اٹھایا ہے۔ میں اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے اس کا مالک اس کو ڈھونڈ رہا ہو، میں نے اس کو کھولا بھی نہیں، میں واپس لے کے پھر رہا ہوں کہ جس کا ہے اس کو پہنچا دوں۔ وہ کہتا ہے، میں نے اسے کہا یہ میرا ہے، تسلی کے لیے چاہتے ہو تو یہ بھی بتا دیتا ہوں اس میں کیا کیا ہے۔ اس نے وہ مجھے دیا، میں نے کہا میرے ساتھ بیٹھو کھاؤ، وہ راضی نہیں ہوا۔ میں نے ٹفن کھولا، ساری چیزیں موجود تھیں، مجھے پھر یقین ہو گیا کہ یہ میرے ہی مقدر میں تھا، میرے تک میرے رب نے پہنچا دیا۔ حالانکہ میں کھو چکا تھا، لیکن رب نے مجھے واپس پہنچا دیا۔ اندازہ کریں، کبھی کبھی آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا ہے اور چیز آپ کو پہنچتی ہے۔ کون کھلاتا ہے؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھاتا نہیں ہے مگر کھلاتا ہے، دشمنوں کو بھی کھلاتا ہے۔ آپ کسی سے ناراض ہو جائیں، روک لیتے ہیں، وہ نہیں روکتا۔ ہاں، سرکشوں میں ایسی نوبت آتی ہے کہ پھر ان کا رزق تنگ کیا جاتا ہے، ان کے لیے مشکلات کی جاتی ہے۔ یاد رہے، ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، اللہ نہ چاہے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کتنے ہیں کچھ نہیں کرتے، اللہ ان تک ویسے پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ رب کے کام ہے۔ جانور رزق اٹھائے نہیں پھرتے، مگر اللہ ان کو کھلاتا بھی ہے۔ کسی نے یہ بات کی تھی، مجھے پوری طرح یاد ہے یا نہیں، کسی نے کوئی چیز کھائی مگر اس کا کوئی دانہ، جیسے آپ بھٹا سمجھ لیں، ملی میل کہتے ہیں، کون چھلی، اس کا کوئی دانہ اس کے اندر کہیں دماغ میں پھنس گیا۔ سفر کر رہا تھا، وہ سفر کر کے حرم شریف پہنچا، گرمی، دھوپ تیز تھی، اس نے طواف شروع کیا، اس کو چھینک آئی، وہ دانہ جو پھنسا ہوا تھا وہ نکلا، اور وہاں ایک پرندے نے فوراً اس کو لے لیا۔
وہ حیران رب کی قدرت پر، اس کا میرے دماغ میں کہیں پھنسنا، اتنی دیر رکے رہنا، یہاں آ کر نکلنا، کیونکہ یہ اس کے مقدر میں تھا۔ رب کے کام ہے۔ میں اور آپ کتنی کوشش کر لیں، جتنا مرضی سوچ لیں، یاد رکھیں روزی دینے والا کون ہے؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہیں۔ جنگل میں آپ پتے کھا کے، گھاس کھا کے گزارا کرتے، فرمایا بھوک سے بہت تکلیف ہو گئی، بستی میں تھا میں، جو بھی کوئی کھانا کھاتا میرا منہ خود بخود کھل جاتا، ایسی کیفیت تھی، اتنی سخت بھوک۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے میرے پاس بیٹھ کے کہا کہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ مجھے بھوک لگی تھی، اس نے کہا، میں نے کھانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا میں گیلان سے آیا ہوں ایک نوجوان عبد القادر کی تلاش میں، یہ اس کی ماں نے پیسے دیے تھے جس کا میں نے کھانا لیا ہے، میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ مل جائے تو اس کو کھلاؤں، یعنی جو غوث پاک کے لیے کھانا تھا وہی ان تک آیا ہے۔ کتنے واقعات ہیں ایسے، متعدد واقعات ہیں۔ روزی دینے والا کون ہے؟ اونچی، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، سنتا ہے۔ رزق کے معاملے میں ہمارے خیالات، توہمات، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ ہمارے سینوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں، رب سے چھپی ہوئی، اونچی۔ رزق کمانے والوں کوشش کرو حلال کماؤ۔ حرام کا یا شک والا لقمہ جب جاتا ہے آپ کے حلق سے نیچے اور آپ کے خون میں شامل ہو جاتا ہے، اپنا اثر دکھاتا ہے۔ حلال بھی اثر دکھاتا ہے، حرام بھی اثر دکھاتا ہے۔ یہ مزاج ایسے ہی نہیں بگڑتے، یہ باتیں، گفتگو، آپ کی عادتیں، دخل ہے آپ کے خون کا۔ اگر آپ حلال نہیں کھاؤ گے، اچھی عادتیں نہیں آئیں گی۔ حلال کمانا چاہیے اور حلال ہی کھانا چاہیے۔ جن کی روزی حلال نہیں ہے وہی غلط عادتوں میں جلدی جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو ہر سال رمضان میں حدیث شریف سناتا ہوں، بخاری میں بھی ہے۔ حضور نے فرمایا بندہ پرواہ نہیں کرے گا حلال ہے یا حرام، بس کہے گا مل جائے۔ آج ویسے ہی حالات نظر آ رہے ہیں، حرام حلال کی تمیز اٹھتی جا رہی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو پرواہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی حلال رزق کشادہ آسانی سے عطا فرمائے۔ رزق بڑھانے کے لیے، رزق کشادہ کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے نعمت زیادہ کر دوں گا۔ مگر ہم شکوے کرتے ہیں، شکر نہیں کرتے۔ روزی، رزق، رزق کے معنی دی ہوئی چیز رب دے رہا ہے، صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آج کل ہاسپٹلز میں وینٹیلیٹر ہوتے ہیں، آپ کے پھیپھڑوں کو
قابل عمل رکھنے کے لیے وہ آپ کے منہ پہ لگا دیتے ہیں آکسیجن، اس کے ذریعے آپ کے پھیپھڑوں میں حرکت رہتی ہے، اور جب تک وہ مشین لگی رہے یہ لگتا کہ یہ بندہ سانس لے رہا ہے۔ اس مشین کی قیمت کتنی ہے؟ آپ ہاسپٹل جائیں کہ مجھے آکسیجن چاہیے، 1 گھنٹے کے لیے ہزاروں روپے لیے جاتے ہیں۔ کتنے؟ جی کہیے، ہزاروں گھنٹے کے لیے، پورے دن کے لیے ہوں تو اور زیادہ۔ بندے کو وینٹیلیٹر لگایا گیا گھنٹے کے لیے، ہزاروں روپے لیے گئے، جب اس کی حالت بہتر ہوئی اتار دیا گیا، وہ سجدے میں گر گیا، مولا 1 گھنٹے کے اتنے پیسے لیے، میں ساری عمر تیری ہوا میں سانس لیتا رہا، 1 روپیہ بھی مجھے بل نہیں آیا۔ یہ پانی، یہ ہوا، یہ نظام قدرت کون کھلا رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ کسی سے ہمیں تھوڑے سے پیسے لینے پڑ جائے، کتنی منتیں، کتنی باتیں، اور رب جو ہم کو سب کچھ دے رہا ہے اس کا شکر نہیں کرتے۔ اللہ یرزقھا وإیاکم، اللہ روزی دیتا ہے انہیں بھی جو اٹھا نہیں پھرتے، اور تمہیں بھی جو محنت کر کے لیتے ہو۔ اللہ خوب جانتا ہے۔ رزق میں برکت مانگنا منع نہیں ہے، یا اللہ مجھے روزی زیادہ دے، یہ کہنا بھی منع نہیں ہے، مگر طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ رب کو راضی رکھو، وہ راضی ہوگا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وہ تھوڑے سے میں برکت ڈال دے، تھوڑے سے میں برکت ڈال دے، ہزاروں کھا جاتے۔ وہ برکت نکال لے، کسی ایک کو بھی پورا نہیں ہوتا۔ رب کو راضی رکھو، رب سے پیار کرو۔